نومبر کے حوالے سے میں بعد میں بات کروں گا، لیکن یہاں پر چند دن پہلے ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب نے بڑے عجیب انداز سے تقریر کی. اس کے باڈی لینگویج اور باتوں سے تو یہی لگ رہا تھا کہ اس ملک کے اندر کچھ ہوا ہی نہیں. اور سب سے بڑی دکھ کی بات بھی یہی ہے ہمارے لیے کہ ہم 26 نومبر کے شہیدوں پر رونا نہیں رو رہے، بلکہ ہم اپنے 26 نومبر کے شہیدوں کے مذاق اڑانے پر صاحبہ بدقسمتی سے ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب کی جو جماعت ہے یہ ان کا وتیرہ رہا ہے کہ ہمیشہ لاشی بھی گراتے ہیں اور پھر ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 لاشیں گرائی اور پھر ان کا مذاق اڑایا گیا. خود ان کے حلقے شانگلہ میں جب پام 45 سے 47 بن رہا تھا تو اس دن موصوف نے وہاں پر یا ان کی پارٹی نے یا لوگوں نے کتنی لاشیں گرائی تھی اور اس پر صاحب کو کتنا افسوس ہوا تھا. میڈم اسپیکر صاحب، اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں ہمیشہ تمیز والی بات کی جاتی ہے اور ہم یہ تانے دیے جاتے ہیں، لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ یہ لوگ تمیز ان کو کیوں نہیں سکھاتے جو ظلم کرتے ہیں اس ملک میں. یہ لوگ تمیز ان کو کیوں نہیں سکھاتے جو لاشیں گراتے ہیں اس ملک میں. یہ لوگ تمیز ان کو کیوں نہیں سکھاتے جو عورتوں کو گرفتار کرتے ہیں. یہ لوگ تمیز ان کو کیوں نہیں سکھاتے جو چھوٹے بچوں پر تشدد کرتے ہیں. یہ لوگ ان کو تمیز کیوں نہیں سکھاتے جو چادر اور چاردیوالی کا تقدس پامال کرتے ہیں. یہ لوگ ان کو تمیز کیوں نہیں سکھاتے جو مینڈیٹ چوری کرتے ہیں. یہ لوگ ان کو تمیز کیوں نہیں سکھاتے جو صرف رنگ اور نسل کی بنیاد پر اسلام آباد میں ناکے لگا کر گرفتاریاں کرتے ہیں. یہ لوگ ان کو تمیز کیوں نہیں سکھاتے جو صحافیوں کو جبری گمشدگی کرتے ہیں. جناب اسپیکر، یہ ایک لمبی لسٹ ہے، ہم اس میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتے چونکہ ہمارا اس اسمبلی میں یہ پہلی بار ہے، ابھی ہم وہ سیکھ رہے ہیں. لیکن ایک بات جو میں نے نوٹ کی اور بار بار احمد کنڈی صاحب آج اگر ہوتے تو اچھا ہوتا، وہ اسمبلی کے اس فورم پہ یہ بات بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ گزشتہ 14 سالوں سے یہاں پر کوئی ماشاء اللہ نہیں لگا، اور اس کا سارا کریڈٹ اپنے پارٹی کو دیتے ہیں. لیکن کیا احمد کنڈی صاحب ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ آج اس ملک میں جمہوریت ہے؟ کیا پوری پیپلز پارٹی ہمیں یہ بتا سکتی ہے کہ آج اس ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز ہے؟ بے شک اس ملک میں ملٹری مارشل لا نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے سول مارشل لا اس ملک کے اندر لگایا ہوا ہے. اس ملک کے اندر لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہے وہ چھین لیے گئے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے. ایک بات اور میڈم اسپیکر صاحبہ، کہ یہ بات بار بار ہمیں بتائی جاتی ہے کہ آپ لوگ سڑکوں پر کیوں آتے ہیں اور آپ لوگ بار بار اسلام آباد کا رخ کیوں کرتے ہیں. تو میں ایک بات بتاؤں گا، اور یہ کہ ہم چاہتے کیا ہے یا پاکستان تحریک انصاف چاہتی کیا ہے، یہ ایک بنیادی سوال ہے. میڈم اسپیکر صاحبہ، ہم اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تھا اس کو واپس کیا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر امت مسلمہ کے عظیم لیڈر عمران خان سمیت ہمارے جتنی بے گناہ کارکنان قیدوں میں ہیں ان کو رہا کیا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ صوبے میں ہمیں ریزرو سیٹ نہیں دیے جا رہے، ہمیں اپنے ریزرو سیٹ واپس کیے جائے.
میڈم اسپیکر صاحبہ، ہم ان چیزوں کا مطالبہ بار بار کرتے ہیں، اور جب یہ مطالبات پوری نہیں ہوتے ایوانوں کے اندر، اور ویسے بھی یہ قومی اور صوبائی اسمبلیاں یہ بڑے افسوس کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس نے برائے نام ایوان بنائے رکھا ہے، ان کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب آپ ہمارے اوپر ظلم بھی کرتے ہیں، ہمارے قائد کو جیل میں بھی ڈالتے ہیں، ہمارے ہزاروں کارکنان کو بے گناہ گرفتار بھی کرتے ہیں، ہم سے نشان بھی چھین لیتے ہیں، ہمارا مینڈیٹ بھی چوری کرتے ہیں، تو پھر ہم احتجاج نہ کریں تو کیا کریں؟ میڈم اسپیکر صاحبہ، میں 26 نومبر کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ 26 نومبر پاکستانی تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن کے طور پر ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ یہ وہ دن تھا جس میں اس ملک کے ان ریاست کے بدمست ہاتھیوں نے اپنے طاقت اور اقتدار کے نشے میں رات کے اندھیرے میں بے گناہ شہریوں پر، جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر تھے، ان پر گولیوں کی بچھاڑ کی تھی۔ جناب اسپیکر، ہم یہ سمجھ رہے تھے اور ہم نے پڑھا بھی تھا کہ ریاست کی مثال ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، اور اسی سوچ کو لے کے ہم اس ملک کے اندر احتجاج بھی کر رہے تھے اور کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اسلام آباد کی جانب گئی، لیکن ریاست نے جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے نہتے اور مظلوم ورکر کے ساتھ کیا، تو اس نے اس نظریے کو، ریاست کے ان بدمست ہاتھیوں نے اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا کہ ریاست کی مثال واقعی ایک ماں کی طرح ہوتی ہے۔ جناب میڈم اسپیکر صاحبہ، میں ایک دو باتیں پشت میں کرنا چاہوں گا۔ دلتا څنګه چې ما خبره وکړه چې موږ ته دلته ځینې خلک افلاطون او بالول جوړ شوي دي، موږ ته همیشه را تمیز خبرې کوي، موږ ته انقلاب لارې ښیي، خو که د هغه په دې صوبه کې د 2008 نه والا د 2013 پورې 15 کاله دورې حکومت تاسو وګورئ، نو هغه د دې ملک په تاریخ کې د ټولو نه هغه بدترین حکومت و چې په کوم کې د پښتنو ټول نه سوا لاشونه لوېدلي وو، او د دې پښتنو قتل عام یې کړی و، د دې پښتنو سوداګانې یې کړې وې۔ نن هغه خلک موږ ته انقلاب درس راکوي او موږ ته پیغورونه کوي۔ میډم اسپیکر صاحبه، دغه 15 کاله دور کې د دوی خپل لیډر چې و، هغه په دې ملک کې نو ملیشیا ته تللی و، او چې کله په 2013 کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغی، هغه لیډر چې هغه ته پته ولګېده چې اوس حالات برابر دي، په خپل حکومت کې نشو راتلی، او زموږ په حکومت کې هغه دلته پاکستان ته راغی۔ میډم اسپیکر صاحبه، د هغه لیډر نن په دیوه خوشفهمۍ کې مبتلا دی چې په پاکستان تحریک انصاف د پابندي ولګولی شي۔ دا خو د اسټیبلشمنټ وړه شان مهره ده، د دې د خبرو څه اهمیت نشته، خو زه یوه خبره کوم چې پاکستان تحریک انصاف باندې 8 فروری کې اسټیبلشمنټ خپل هر طاقت استعمال کړی، هغه د دې ریاست هر مشینری استعمال کړې ده، هر اداره استعمال کړې ده، خو د پاکستان تحریک انصاف لار چا نه دی نیولې۔ که نن ایمل ولی غوندې خلک راشي او هغه د پاکستان تحریک انصاف په پابندۍ خبرې کوي، نو دا د هغې یو سوچ دی، یو وهم دی، یو ګمان دی۔ او په اخره کې یوه خبره کومه چې ANP دا عوامي نیشنل پارټي دا انشاءالله PTI 3 الفاظو ته رامختص کړې ده چې AN باندې اسې، N باندې ناسته، P باندې پاسته، د دوی نه انشاءالله اسې ناسته پاسته جوړه شوې ده، باقي د دوی هېڅ کردار نه دی پاتې۔ ډېره زیاته مهرباني، شکریه جی۔